السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما۔ اسلامی ساتھیوں اور بھائیوں، اس اللہ کا کرم ہے جس نے ہم سب کو اس ماہ مبارک جیسی مہینہ کو عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اس سال کے قرآن مجید کی جو تلاوت ہو رہی ہے اس میں سے آج الحمدللہ 10ویں پاری کی تلاوت ہمارے اور آپ کے بیچ میں مکمل ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر قرآن کو ہم 3 حصہ میں تقسیم کرتے ہیں تو ایک حصے کی تلاوت ان خوش قسمت لوگوں کے مقدر ہو گئی جو شروع سے لے کے اب تک مسلسل لگاتار شرکت فرماتے گئے۔ یہ 10 پارے کے اندر پہلے سے لے کے 10 تک آخر کتنے سارے الفاظ، کتنے سارے حروف، کتنے سارے ورڈز گزرے ہیں، کوئی لکھ سکتا ہے؟ نہیں لکھ سکتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ 1 گھنٹے کے اندر آدمی کو کئی قسم کی خیالات آتے ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہی 1 گھنٹہ ہے جو انسان کے لیے برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ باخدا بتا رہا ہوں، اس کو دل سے لینے کی ضرورت ہے، لیکن تھوڑا سا صبر کر لے، صبر کی ضرورت ہے، شکر کی ضرورت ہے۔ یقیناً بتا رہا ہوں، اس کا اجر و ثواب اللہ کے یہاں اتنا لکھا جاتا ہے، اتنا لکھا جاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ دوستو، اس 10ویں پارے میں آخر اللہ نے بیان کیا کیا ہے؟ کیا کہنا چاہا اللہ نے؟ اس 10ویں پارے کے اندر ایک تو کیا ہے، سورہ انفال کے حصے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے سورہ انفال، اور اس کے بعد کی جو سورت ہے سورہ توبہ ہے۔ دونوں سورتوں کے اہم حصے آج کی اس پارے میں تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال کے شروعات کے حصے میں مال غنیمت کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے۔ مال غنیمت، جی، مال غنیمت کو کس طرح تقسیم کرنا چاہیے، بٹوارا کس طرح سے ہو، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ نے اس کو بٹوارا کیا ہے، اللہ نے تقسیم کرنے کا تدبیر بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسلم کمیونٹی کو، مسلم لوگوں کو، مومنوں کو رب العالمین نے تدبیر بیان کیا ہے۔ آداب زندگی کے اندر آداب جنگ بھی بتایا ہے۔ آپ مسلمان صرف یہ نہیں کہ بس وہ کھائیں، آرام کریں، اور بس ٹھنڈی کی چیزیں آرام سے صوم و صلات کر لیں، ختم نہیں۔ مسلمانوں کی زندگی میں جنگ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور پڑی، اور بعد میں پھر کبھی پڑے تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، نفسیاتی طور پر، مال کے طور پر،
اہل و عیال کے طور پر ان تمام کی تمام چیزوں پر مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے. لیکن ہاں، کس طریقے سے، اس کے آداب کیا ہے؟ آئیے میں بتاؤں میں آپ کو. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے کتنا بہترین تعبیر بتایا ہے. رب العالمین نے کہا مسلمانوں اگر تم کسی جنگ میں اتر پڑے تو تمہارا معیار، تمہاری کوالٹی کیسی ہونی چاہیے؟ اذا لقیتم فاثبتوا اللہ. اللہ رب العالمین نے کہا جب تم جٹ پڑو، جم جاؤ، تو پورے مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ، پورے اتحاد کے ساتھ اس میں جا کے جم جاؤ. فاذکروا اللہ، اور کیا کرو؟ اللہ کو تم بہت بہت یاد کرو، بہت ذکر کرو اللہ کو. تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان صرف ہتھیاروں سے، طاقت سے، ٹیکنالوجی سے، مال سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، جنگ فتح نہیں کر سکتا، جیت نہیں سکتا. جنگ جیتنے کا ایک طریقہ اللہ نے بتایا، فاذکروا اللہ، تم اللہ کو یاد کرو. اور میں نے بتایا تھا نا، کل کے ذکر میں بتایا تھا، کل کے درس میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی جنگ لڑی تو رات بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سیکنڈ سوئے نہیں. جب بھی کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرنا پڑتا ہے کوئی کام، تو میرے بھائیوں صرف طاقت کے بل بوتے پر نہیں، طاقت کے بل بوتے پر نہیں، ذکر کرو. اللہ نے فرمایا لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اپنے جو ہے ساتھیوں کو مضبوط کرو، جم جاؤ، مضبوط ہو جاؤ گے. اور آج اتنے سارے مسلمان ہیں صرف یہی رونا روتے ہیں، بھائی اب کیا ہوتا، تب کیا ہوتا، اب کیا ہوتا، تب کیا ہوتا. 313 بیچارے ہزاروں کے تعداد میں اتر پڑے، اور اس نے یہ نہیں کہا ہم تھوڑے ہی ہیں، اللہ کیسے کیا ہوگا اتنے ہزاروں کی تعداد میں. نہیں، اللہ والے اللہ کا نام لے کر کے اتر پڑے میدان میں، پورے میدان کو سلا کے رکھ دیا. یہ کون سی طاقت؟ ایمان کی طاقت. واللہ بتا رہا ہوں، ایمان کی طاقت. یہی ایمان، ارے یہی ایمان جو ایمان تمہیں گھر سے لے کر کے رمضان کے مہینے جیسے اتنا عظیم مبارک مہینہ میں، وہی ایمان تمہارا گھر سے لے کے مسجد نہیں لا سکتا ہے، وہ ایمان تم جنگ میں جا کے جیت سکتے؟ جنگ احد کی طرح منافقین ہزاروں کی تعداد میں نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن 300 منافق چھٹ گئے. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ، جس کو جانا ہے چلے جاؤ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایمان کی طاقت ہے. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ مسلمانوں، مومنوں، یاد رکھو، تم کبھی بھی یاد رکھو، تم اپنی میجارٹی کو اور اپنے لوگوں کے ساتھ دغا بازی نہیں کرنا، ورنہ ہوگا کیا؟ فتذہبا، تم کیا ہو جاؤ گے؟ فتفشلو، تمہاری ہوا نکل جائے گی، تم بزدل ہو جاؤ گے. یاد رکھنا، ایک لاجک ہے اس آیت میں. اللہ رب العالمین نے فرمایا تم آپس میں اختلاف ہرگز نہیں کرنا. آپس میں اختلاف ہرگز نہیں کرنا. اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ بزدل ہو جاؤ گی، بزدل. دیکھنے میں تمہارا دوست ہوگا، دیکھنے میں تمہارے ساتھی ہوں گے، دیکھنے میں تمہارے سب یکساں ہوں گے، لیکن اندرونی طور پر تم بزدل بن جاؤ گے. میں نہیں کہتا، یہ جو قرآن کی آیتیں گزری ہیں، اللہ کی قسم ہے، وہ آیت ایسا چیخ رہی ہے، وہ آیت چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے. اور اللہ نے کیا کہا؟ پھر تمہارے قدم بکھر جائیں گے، تم ہل کے تزلزل ہو جاؤ. میں جب اس آیت کو پڑھا اور اس کی
تھوڑی باریکیوں میں جا کر کے دیکھا تو میرے خود بہت ساری چیزیں ایسی لگے کہ اللہ رب العالمین کا معیار کو دیکھو کیسا ہے، اللہ کا معیار کتنا بلند ہے، اور اللہ رب العالمین آسمان میں رہ کر کے اپنے بندوں کو کس طرح سے اتحاد کو دیکھنا چاہا ہے۔ اور کسی بھی جنگ میں، کسی بھی گھر میں، کسی بھی مجلس میں، کسی بھی کمیونٹی میں، کسی بھی تنظیم میں اگر آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں اور اس پر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چند ہی لوگ ہوں گے۔ اگر وہ مالے، اب جیسے دیکھو بھائی، موتی ہوتی ہے نا، موتی ایک رسی ہوتی ہے، الگ الگ موتیوں کو ایک رسی میں مالا بنا دیا جاتا ہے، لیکن اسی مالا کی رسی کو کاٹ دو، سب بکھر دو، مالا کہاں ہے؟ غائب۔ مالا کیا ہو گئے؟ غائب۔ دانے ادھر ایک بکھرے ہیں، ادھر ایک دانے بکھرے ہیں، ادھر ایک دانے۔ تو اسی لیے کہا ہے متحد ہو، شاعر نے کہا ہے متحد ہو تو بدل ڈالو انظام گلستہ، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے ہو کیوں؟ تمہارے اندر انتشار ہے تو پھر روتے ہو کیوں؟ مرو۔ کیا شاعر کہا ہے، کیا انداز، کیا تعبیر ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کے اور جنگ کے آداب بتائے۔ دیکھو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے آداب بتائے، ویسے ہی آداب کے روشنی میں ایک نہیں، دو نہیں، کل ملا کر کے 28 جنگیں لڑی اور کسی جنگ میں ناکام نہیں ہوئے۔ ایک جنگ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات صرف نظر انداز کی گئی، جنگ احد میں مسلمان ہل کے رہ گئے، ہارے نہیں، نقصان ہوا۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان جو ہے اس میں ہار گئے تھے، نہیں نہیں، یہ غلط تعبیر ہے، ہارے نہیں، نقصان ہوا، اللہ نے پھر سے جیت دی۔ ایک بات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے اتنی بڑی تاریخی جنگ جس میں 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ کتنے؟ 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، رضی اللہ عنہم وارضا۔ میرے بھائیوں، ایسی ہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورہ الانفال میں چلتے چلتے مومنوں کی، مسلمانوں کی، اور پھر اسی طرح سے ان جو ہے غلط فہمیوں کو ذکر فرمایا ہے، دور کیا ہے جو ان یہود کے اندر پائے جاتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کے اندر بھی اس میں کئی چیزیں بیان کی ہیں مشرکین کے بارے میں، اور اس کی شروعات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے براءۃ من اللہ ورسول۔ اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ایسے مشرکین اور ایسے بگٹٹ لوگوں سے نفرت کا اظہار کرتا ہے، نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں کئی جنگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فتح مکہ کے سلسلے میں جو سن 8 ہجری میں مسلمانوں کی کامیابی ملی، اور اس وقت سن 8 ہجری کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ میں مکہ آ گیا، مسلمانوں کے ہاتھ میں مکہ فتح ہو گیا۔ ابھی جو مکہ دیکھ رہے ہیں نا، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں تھے، وہ دوسروں کے ہاتھوں میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں دیا۔ اس کا ذکر ہے، جنگ تبوک کا ذکر ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں ان یہود کے بڑے بڑے جوگادریاں موجود تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر فرمایا، کس طرح مسلمان ان کے ساتھ ڈیفنس کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ڈیفنس کیے۔ اور پھر رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایمان کا ایک بڑی ہی اہم جز بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے، آپ کتنا بھی بڑا کام کر لو، کتنا بھی بڑا کام کر لو، اگر آپ کے پاس ایمان خالص نہیں ہے تو بیکار ہے۔ آپ کتنی بھی بڑی مسجد بنا لو، مسجد تو بنا لی، شاعر نے کہا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ ایسی ہوگا مسئلہ۔ تو ایمان خالص، اس زمانے میں کیا تھا، بہت سارے ایسے عرب کے مشرکین جو لوگوں کو حج کرنے جاتے تھے، ان لوگوں کو پانی پلاتے تھے، ستو گھول گھول کر پلاتے تھے دھوپ کے دنوں میں،
ان کی شیوا اور صدقار کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس کاموں کو منہ پہ مار دیا، کہا کافرو مشرکو تم یہ چاہتے ہو کہ یہ مکے کے اندر حاجیوں کو پانی پلا کے، ستو پلا کے، شربت پلا کے، ان کی خدمت کر کے تم چاہتے ہو ایمان والوں سے آگے بڑھ جائیں؟ نہیں نہیں، تم ایمان والوں کے برابر ہو ہی نہیں سکتے، تم کتنا بھی شیوا اور صدقار کر لو۔ پتہ کیا چلا؟ ایمان کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ آپ کو بتاؤں میں، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ حدیث نقل کیے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی بڑے پہلوان تھے، بڑا پہلوان تھا، پیروں میں بیڑیاں لگے ہیں، ہاتھوں میں بیڑیاں لگے ہیں، اور آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو اس میدان جہاد میں اتر جاؤں گا میں۔ جبکہ اس وقت لوگوں کی ضرورت تھی، پہلوانوں کی ضرورت تھی، لوگوں کی ضرورت تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ لوگ لڑیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کو دیکھو، یہی معیار اصل میں منہج ہے ہمارا۔ ہمارا منہج، اگر کوئی آدمی نبوی منہج کو، صحابہ کے منہج کو نہیں سمجھ سکے تو زندگی میں روزانہ ٹھوکر کھائے گا وہ، اور اس کے پیروں کے نیچے زمین خالی نظر آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا بولتے؟ ارے ہاؤ جی آؤ یارو، دیکھو وہ کیسا کر رہا، آؤ چلو ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ نہیں، سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا تم نے ایمان قبول کیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا دیکھو اللہ کے بندے، اگر تم ایمان قبول نہیں کیے ہو اور چلے جاؤ گے میدان میں تو خالی پیلی تمہارا خون بہہ جائے گا، تمہارا کسی چیز میں شمار نہیں ہوگا، پہلے تم ایمان قبول کرو اس کے بعد میدان میں جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو نہ دیکھتے دھرم، نہ دیکھتے دین، نہ دیکھتے ذات، نہ دیکھتے پات، کسی چیز کو نہ، تعال آؤ جلدی سے ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ ایسے ساتھیوں کو اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ منہج آدمی نہیں سمجھتا ہے، اسی لیے جتنے بھی یپوٹ سپوٹ جتنے بھی ہوتے ہیں سب اپنا ہی سمجھتے ہیں۔ ایک بدنام شعر ہے کہ نہیں، کس کو چوموں کس کو چھوڑوں ہر پتھر اپنا لگتا ہے، کس کو چوموں کس کو چھوڑوں ہر پتھر اپنا لگتا ہے۔ جو بھی ملے یلیا ملیا سب اپنا، نہیں، اسلام نے سب کو کینچی کے جیسے کاٹ کے رکھ دیا۔ یہ معیار ہے، یہ ہمارا منہج ہے۔ جب تک ہم اس منہج کو نہیں لیں گے، نہیں سمجھیں گے، کامیابی ہمیں نہیں مل سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے آؤ ایمان قبول کرو، اس کے بعد تمہارے لیے جگہ یہاں پر، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ایمان قبول کیا، ایمان قبول کرنے کے بعد میدان میں اتر گیا وہ آدمی، اور اسی میدان میں شہید ہو گیا وہ۔ دیکھیے، نماز ایک وقت نہیں ملی، صرف ایمان قبول کیا، ایمان قبول کرنے کے بعد شہیدوں میں شمار ہو گیا۔ بتائیے میرے بھائیو، یہ طریقہ، یہ منہج، یہ اعتدال ہے اسلام کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نرمی کا بھی قربان جائیے۔ اچھا ٹھیک ہے، کام کرو، پہلے تم اتر جاؤ، اس کے بعد دیکھیں گے، بعد میں ایمان قبول کر لے سکتے۔ نہیں، خالی پیلی خون بہہ جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا رحم والا، کتنا رحم دل، کہ اگر تم اس میں مر گئے تو تمہارا خون بیکار میں بہہ جائے گا۔ اور ایسی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر بڑے اہم واقعات کو آخر تک اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ ہر چیز کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، ہر اسلوب بڑا سنہرا ہے، بڑے ہی قاعدے کلیے کے ساتھ ہیں، بڑے ہی باغور سماعت کی ضرورت ہے، بہت ہی اہم اس کو عمل میں امپلیمنٹ میں لانے کی ضرورت ہے، تو انسان کو لگے گا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، ماشاءاللہ کہ کیا دین اللہ تعالیٰ نے بھی دیا۔ اس لیے کل ملا کر کے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 10ویں پارے میں بڑے اہم پیغام بڑے ٹھوس الفاظ میں بیان کیا ہے۔ موقع ملے خود سے پڑھیے، خود سے دیکھیے اس کی تفسیر، اور اس کے حدیث کی روشنی میں بھی جا کے دیکھیے، آپ کو بڑے پتے کی، بڑے قاعدے کلیے کی بات ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم پاک پروردگار آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین قرآن مجید کی جس طرح سے شروع سے لے کر کے
اب تک سلولی دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ ہم سب نے 10ویں پارے کی تلاوت سن چکے ہیں۔ میرے مولا میرے پاک پروردگار ایسی ہی دھیرے دھیرے سلولی تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کے اندر پورے قرآن کو دھیرے دھیرے ہمیں آخر تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ان چیزوں کی بدولت میں یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی غلطیوں کو درگزر فرما۔ رب العالمین صیام اور قیام کی بدولت میں ہم سب کو دنیا میں عزت اور مرنے کے بعد جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما۔ وأقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔